بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے لیکچر میں اور آج کی کلاس میں ہم انسان اور جنات اور ان کے ذمے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں لگائی ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو معلومات دینے جا رہے ہیں۔ شروعات ہم نے اسلامک کورس کی اس بات سے کی تھی کہ مذہب کے لحاظ سے ہمارا نام مسلمان ہے اور مسلمانوں کے دین اور مذہب کا نام اسلام ہے، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور اسلام سچا مذہب اور سچا دین ہے، ایک ایسا مذہب، ایک ایسا سچا دین ہے جس میں دنیا اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہر انسان کو، ہر آدمی کو اسلام کا کلمہ بولنا اور اسلام کے کلمے کو دل سے ماننا اور زبان سے بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کلمے کے بول کی گواہی کے لیے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ دو کلمے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اور ان کلمے کے بول سے ایمان والا ہو جاتا ہے انسان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اور بولنا۔ دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں حج کرنا۔ ان 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 5 باتیں جن کے اندر ہوگی وہ مسلمان ہوگا اور وہ مسلمان کہلائے گا۔ مسلمان کو خدا تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، عبادت اور بندگی کے لائق بس اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں۔ اللہ ہر بات کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اسی نے زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے فرشتے، آدمی
اور جن غرض دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اور وہی تمام دنیا کا بادشاہ، مالک، پیدا کرنے والا، خالق ہے۔ اللہ ہی مارتا ہے سب کو، موت اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے سب کو، زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی بخشتا ہے تمام مخلوق کو، دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ اور اللہ کی خوبی یہ ہے، صفت یہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ اللہ خود نہیں کھاتا لیکن سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا لیکن سب کو پلاتا ہے، خود نہیں سوتے اللہ تبارک تعالیٰ، سب کو سلاتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اللہ خود بخود ہے، خود بخود تھا اور خود بخود رہے گا۔ نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ اللہ کسی خاندان سے ہے، نہ اللہ کے خاندان سے کوئی ہے، وہ تنہا اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ بھی کسی کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ بالکل نرالا ہے، اللہ بالکل اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زمین، آسمان، فرشتوں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ کی کوئی فوٹو نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح اللہ کو آنکھ نہیں ہے، سنتا ہے ہماری طرح اللہ کو کان نہیں ہے، بولتا ہے ہماری طرح اللہ کو زبان نہیں ہے، پکڑتا ہے ہماری طرح اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ چلتا بھی ہے ہماری طرح پیر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ انسان کی طرح نہیں ہے، اللہ زمین و آسمان کی طرح نہیں ہے، سورج اور چاند کی طرح نہیں ہے، کسی چیز کے جیسا اللہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کیسا ہے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ ایسا ہے کہ انسان کے عقل سے اس کا سوچنا پرے ہے۔ انسان کے عقل میں اللہ کی تصویر نہیں آ سکتی، اللہ کا خاکہ اور فوٹو انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ اور جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، تو وہی مسلمان ہیں، وہی ایمان والے ہیں جو بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ دیکھنے پر تو انسان ہر ایک کو مان لیتا ہے، لیکن بغیر دیکھنے پر ماننا یہ دراصل ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھنے والا ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کو مانا، تو سب سے قریب بندے ہم اللہ کے ہیں۔ تو بغیر دیکھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان اللہ پر ایمان بالغیب ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میں نے اللہ کو ایک مانا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنے صفتوں کے ساتھ ہے۔ اور میں نے اللہ کے تمام احکام قبول کیے۔ 7 چیزوں کا نام ایمان ہے، 7 باتوں کا نام۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے فرشتوں کو سچا سمجھنا، اللہ کی کتابوں کو سچا سمجھنا،
اللہ کے رسولوں کو سچا سمجھنا، قیامت کے دن پر کو سچا سمجھنا، اچھی بری تقدیر کو سچا سمجھنا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سچا سمجھنا، یہ ایمان کی 7 باتیں ہیں۔ اسی لیے ایمان 2 طریقے کا ہے، ایمان مجمل کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اور ایمان مفصل میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان والے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور 7 باتوں کو ماننے والے بن جاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ فرض یعنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں، آج کے کلاس میں 3 باتوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو 3 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان، جنات اور عبادت کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے، زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین کی مٹی کو لیا اور اس مٹی سے ایک مجسمہ بنایا، ایک اسٹیچو بنایا، ایک پتلا بنایا، اور اس پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اور وہ پتلے کو نام حضرت آدم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیچو کا نام آدم دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان جس کا نام آدم ہے۔ انسان نام کی چیز دنیا میں نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو انسان بنایا گیا وہ عرش پہ بنایا گیا، اللہ کے دربار میں بنایا گیا، اور وہ بھی مٹی اور پانی کے گارے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس بنانے والے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا، اور یہ پہلے ہمارے اور آپ کے نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا بنایا اور ان کے اندر روح ڈالی تو سب سے پہلے ان کو چھینک آئی، اور چھینکنے کے بعد ان کے زبان سے الحمدللہ نکلا۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، تمام بھلائیاں اللہ کے لیے۔ اور جیسے انہوں نے آنکھ کھولی تو اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی کلمہ جس سے ہم اور آپ مسلمان ہوئے یا ہم اور آپ ایمان والے ہوئے، وہ کلمہ اس وقت عرش پہ لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کرتے ہی اتنا نالج اور علم دیا تھا کہ انہوں نے جب آنکھ کھولی اور اللہ کے عرش پہ اس کلمے کو لکھا ہوا دیکھا تو اس کے مطلب کو بھی فوراً سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں تک تو حضرت آدم کے سمجھ میں آیا، پر محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے، تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ بولنے کے بعد اللہ سے یہ سوال کیا حضرت آدم نے کہ اللہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ بے شک آپ اکیلے ہیں جس کی بندگی مجھے کرنا ہے، لیکن محمد جو آپ کے رسول ہے، جو آپ کے نبی ہے، جو آپ کے پیغمبر ہے، یہ محمد کن کا نام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یہ محمد وہ انسان ہے، وہ بڑے نبی اور پیغمبر ہیں کہ جن کے
لیے ہم نے ساری دنیا کو بنایا ہے، یہاں تک کہ آپ کو بھی ہم نے حضرت محمد کے لیے بنایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو سب سے آخر میں ہوں گے، اور جو اسلام اور دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اور اس بات کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہیں اس کو چلانے والا صرف اللہ ہے، یہ بتا کر جائے، اور وہ آخری نبی ہوگے، وہ آخری پیغمبر ہوگے۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا۔ آپ پہلے پیغمبر ہوں گے اے آدم، اور وہ آخری نبی اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، اور ان کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کو ان کو نبی ماننا ہوگا، ان کو نبی تسلیم کرنا ہوگا۔ جو مجھے ایک مانے گا اور میرے محمد کو میرا نبی اور رسول مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ ہمارا فرما بردار ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ ہمارا نافرمان۔ تو یہ بات چیت جو ہے حضرت آدم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ میاں کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد بہت لمبا سا واقعہ ہے، اس کو ہم بیان نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بائے فصلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی بنایا گیا۔ دونوں کو نیچے شیطان کی بہکاؤ میں آ کے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین میں بھیجا، اور پھر زمین میں ان کی اولادیں ہوئی، پھر ان کی اولادیں ہوئی، پھر ان کی اولادیں ہوئی، یہاں تک کہ پھر دنیا میں انسان بسنے لگے، یہاں تک کہ ہم بھی ان دو ہی مرد اور عورت کی اولادیں ہیں جو نسل در نسل جو ہے پیدا ہو کر یہاں تک چلے آئی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی تاریخ۔ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آگ سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آگ سے بنایا ہے نا۔ تو جن بھی خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے۔ مخلوق مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، جیسے انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ویسے جن بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مطلب کیا اس بات کا؟ یعنی جن، ان کی جو باڈی ہے وہ اتنی پتلی ہے، اتنی باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک، کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ سکتے، جن ہمیں دکھائی نہیں دیں گے، ہے نا۔ لیکن اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا۔ ہاں، ہم جن کو کب دیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں آ جائے تو وہ ہمیں دکھائی دیں گے اور نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ خود بخود کسی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، ہے نا، نظر آ سکتے ہیں، کسی جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بنا لے سکتے ہیں، ہے نا۔ کسی بھی دنیا کی چیز کے اندر اپنے آپ کو وہ بنا کر انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے بہت سارے قصے واقعات ہوئے ہیں کہ انسانوں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی جو کبھی اس کی آنکھ نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ جنات ہی ہے۔ جیسے انسان میں مرد اور عورتیں ہوتی ہے، ایسے ہی جنات میں بھی مرد اور عورتیں ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں کے اولاد اور جنریشن ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، ہے نا، ویسے جنات کے بھی چلڈرن ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، ہے نا۔
جیسے انسانوں کی بستیاں ہیں ویسے جنات کی بھی بستیاں ہیں، ہے نا. جیسے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے ویسے جنات کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو سیم رکھا ہے، بس فرق یہ ہے کہ انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن جنات دکھائی نہیں دیتے. انسانوں کی دکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان موٹے چوڑے لمبے اور لہیم شہیم ہوتے ہیں. لہیم شہیم کا مطلب ہی موٹے چوڑے لمبے ہوتے ہیں. آج کل کے انسانوں کی ہائٹ 6 فٹ، لیکن پہلے زمانے کے انسانوں کی ہائٹ 600 فٹ تھی، 700 فٹ، 1000 فٹ تھی. لمبے تڑنگے تھے، دکھائی دیتے تھے. اگر اس زمانے کا انسان آج نکل کر آ جائے تو اس کو ہم جنات سمجھے اور ڈر کے بھاگے سمجھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ بالکل باریک اور پتلے ہوتے ہیں. آگ کیسی ہوتی ہے؟ آگ کو ہم چھوئے تو صرف جلن محسوس ہوں گی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آگ کتنی موٹی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی وزنی ہے. یہ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آگ پتلی ہے نا، نرم ہے، نازک ہے. جب تک جلی تب تک دکھائی دی، بعد میں غائب ہو گئی. تو جنات بھی دکھائی دیتے ہے، لیکن اگر وہ انسان یا جانور یا کسی کتے بلی کے شکل میں آ جائے، سانپ کی شکل میں آ جائے تو دکھائی دے، ورنہ عام طور سے وہ دکھائی نہیں دیتے. اب انسانوں اور جناتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ویسے جنات بھی عبادت کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہمیں عبادت کا حکم دیا، ان کو بھی عبادت کا حکم دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی جناتوں کی بستی میں گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. ایسا حدیث پاک میں بھی آیا، اور بہت سارے جنات نے اس وقت ایمان لے آئے تھے. جیسے انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ویسے جنات میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہے نا، نیک بھی ہے اور بد بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت جانوروں پر اللہ نے نہیں لا دی، پہاڑوں پر نہیں لا دی، زمین آسمان سمندر ہوا ان سب مخلوق پہ اللہ نے عبادت نہیں لا دی ہے. اگر کسی پر لا دی ہے تو وہ انسان اور جنوں پر اللہ نے عبادت کو لازم کیا ہے. یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی عبادت لازم نہیں ہے، پھر بھی فرشتے عبادت کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھے، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتی ہے، عبادت و بندگی کرتی ہے. لیکن اللہ کو یہ پتا تھا، یہ علم تھا کہ انسان اور جنات ہی ایسے ہوں گے جو میری عبادت نہیں کریں گے. اس لیے زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عبادت کی ذمہ داری ڈال دی ہے اور حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرے. پھر بھی انسانوں میں بہت سارے انسان اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے، ہے نا. جنات میں بھی بہت سے جنات اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے ہیں، ہے نا. اب دیکھیے دنیا میں بھی کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کچھ لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ بتوں کو مانتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک خدا کے بجائے ڈھیر سارے خدا کو اپنائے بیٹھے گئے. ایسے ہی جناتوں کے اندر بھی ایک اللہ کو مان رہے ہیں، کچھ ایک اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو انسانوں اور جناتوں پر عبادت کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ عبادت فرض ہے.
اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے نماز بتایا. جب جنات کی بستی میں ہمارے نبی گئے تو ان کو وہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھا کرائی ہے نا. اور بہت سے جنات ایسے ہیں جن کی عمریں لمبی لمبی ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت رات دن کرتے ہیں. بہت سے جنات رات دن نمازیں پڑھتے ہیں. بہت سے جنات صرف سجدے میں ہیں. بہت سے جنات رکوع میں ہیں. بہت سے جنات صرف اللہ کا نام کا ذکر کرنے میں ہیں. بہت سے جنات سبحان اللہ کہنے میں ہیں, الحمدللہ کہنے میں ہیں, اللہ کی عبادت میں ہے نا. تو انسانوں اور جنوں پر اللہ نے عبادت کو کیا کیا ہے, فرض کیا ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے دل سے اللہ کو یاد کریں, اللہ کو یاد کریں, اور جو کلام جو قرآن ہم پر اتارا گیا ہے اس کو اس کی عبادت میں پڑھے, نماز میں پڑھے ہے نا, اللہ کے سامنے سر جھکائے. تو عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, اعتکاف کرنا ہے, مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا ہے, بری باتوں سے روکنا ہے, ماں باپ اور استادوں اور ٹیچر اور بڑے بزرگوں کی عزت و ادب کرنا ہے, علم دین پڑھنا ہے, مسجد بنانا عبادت ہے, مدرسہ شروع کرنا عبادت ہے, علم دین پڑھنے والوں کی مدد کرنا عبادت ہے, خدا کے راستے میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا عبادت ہے, غریبوں کی حاجت اور ضرورت پوری کرنا عبادت ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے, پیاسوں کو پانی پلانا عبادت ہے. اور اس طرح کے تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے ان پر عمل کرنا عبادت ہے, بندگی ہے نا. جی ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی, انسان کے لیے بنائی, حضرت آدم کے لیے بنائی, اس کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. اور انسان کے ساتھ اس کا دشمن, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بھیجا. تمام جنوں کا سردار شیطان تھا. شیطان جو ہے اس کا شیطان نام اس لیے پڑا کہ بہت شیطانی حرکت کیا کرتا تھا ہے نا. جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے سردار بنایا رکھا, جنت میں عیش و آرام سے رہے, عیش و آرام سے رہا وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, حضرت آدم کو بنا کر ان میں روح ڈالی, جان ڈالی. حضرت آدم کو بھی جنت میں رکھا, ان کی بائی فصلی سے حضرت حوا کو بھی جنت میں رکھا. اب دونوں جنت میں رہ رہے, ایک طرف حضرت آدم حوا, دوسرے طرف جنات اور فرشتے, اور جنوں کا سردار شیطان ابلیس اس کا نام تھا ہے نا, ابلیس بھی. لیکن دل کے اندر جو ہے اس کے جلن پیدا ہوئی کہ اب تک تو میں نے صرف جنات کو اور فرشتوں کو دیکھا جنت میں, یہ نیا نمونہ آدم انسان کہاں سے آ گیا جنت میں ہے نا. تو اندر سے حسد اور جلن پیدا ہوئی اس ہے نا. اب سوال کرتے لوگ کہ کیوں, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جلن حسد پیدا کی؟ اللہ کو بہانا چاہیے تھا دنیا بنانے کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کے دل میں اچھائی بھی رکھی ہے, برائی بھی رکھی ہے. فَمَنْ شَاءَ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ كَفَرَ, جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے, جس کا جی چاہے وہ کفر کرے, جس کا جی چاہے وہ اچھائی پر چلے, جس کا جی چاہے وہ برائی پر چلے. اب دیکھو سارے جنات اچھے تھے, سارے فرشتے اچھے تھے, اچھے گئے, اچھے رہیں گے. فرشتے معصوم ہیں, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. فرشتوں کی کیٹیگری انسان اور جنات سے الگ ہے, لیکن انسان اور جنات یہ بڑے خبیث ہوتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
انسان بڑا ظالم ہے، اور جنوں کے بارے میں کہا کہ وہ خبیث ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں کو یہ پابندی لگائی. جیسے ایک کلاس میں 2 بچے شرارتی ہوتے ہیں، سب بچوں کو استاد ٹیچر کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ 2 بچوں کہتے ہیں اگر تم نے کچھ کیا تو کلاس کے باہر کر دوں گا. اب انسان حضرت آدم نے اور جنوں کے سردار ابلیس نے لڑائی کر دی جنت میں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آؤٹ کر دیا، ڈھکیل دیا. جاؤ دنیا کے اندر، آرام سے بیٹھ کے کھانا نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھ کے کلاس میں پڑھنا نہیں ہوتا، لڑائی کر رہے، لڑائی جھگڑے کر رہے. جنت میں انسان نے دل میں سوچا مجھے ابھی بریانی کھانا ہے، فوراً مل جاتی بھائی. شربت پینا ہے، فوراً مل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نا یہاں بیٹھ کر آرام سے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، ان کو دنیا میں بھیجو، کما کے کھاؤ. ڈھکیل دیا. جنات کے سردار ابلیس کو بھی جنت سے باہر کر دیا، آدم علیہ السلام کو بھی باہر کر دیا، حوا علیہ السلام کو بھی باہر کر دیا. اب 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے. شیطان کو جنت سے نکلنے کی وجہ سے افسوس ہوا، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا، سجدے کر کے اللہ سے معافی مانگا اور کہا کہ واپس جنت بلا لیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں بلاؤں گا، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے بہت معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 40 برس تک پڑھتے رہے حضرت آدم، یا اللہ ہم نے ظلم کیا، غلطی کی، معاف کر دیجئے، بڑے ظالم ہیں ہم، معاف کر دیجئے، دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، بلا لیجئے. اللہ نے کہا کہ نو انٹری، کلوز دا ڈور، کلوز دا ڈور. میں نے بنایا تم دونوں کو جنت میں ایک ساتھ محبت سے رہنے کے لیے، لڑائی کی، میری بات نہیں مانی، آؤٹ ہو جائے، ہے نا. اور پھر آؤٹ ہونے کے ساتھ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن دے کر بھیجا، جنات اور انسان کو. عبادت کرو، عبادت، شیطانی مت کرنا دنیا میں جا کے، نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، ظلم مت کرنا کمزور پہ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے محبت سے رہو، ماں باپ کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نبی کو نبی بانو. 1,24,000 کا آنکڑا بتاتے لوگ، اتنا پرفیکٹ تو نہیں ہے، کئی نبی آئے، کچھ نبی کا قرآن میں ذکر ہے، کچھ نبی کا نہیں ہے. اور یہ سارے نبی اس انسانوں کو اور ان جنوں کو سمجھانے کو آئے تھے. تو کچھ لوگ سمجھے، کچھ لوگ نہیں سمجھے. ابھی بھی اس محنت جاری ہے سمجھانے کی، ہے نا. تو یہ ہے انسان کی ہسٹری، یہ ہے جنات کی ہسٹری. اور ان دونوں کے لیے عبادت اور بندگی وہ صرف ایک اللہ کی ہے جو کم